بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. موجودہ حکومت کے حوالے سے بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں. 4 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں, کب تک معاملات چلتے رہیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے, معاشی مسائل الگ نظر آ رہے ہیں, پولیٹیکلی ابھی تک اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی. کتنا اور وقت ہوگا موجودہ نظام, موجودہ حکومت کے پاس؟ ان سب پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں. آپ ان کو مختلف چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں اور سالوں سے یہ تجزیہ دے رہے ہیں اور لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اسامہ بھائی بہت شکریہ. آلویز اے پلیئر ٹو بی ود یو. اور آپ کے ساتھ آج بیٹھ کے مجھے ماضی کے بڑے اچھے دور, جب ہم آپ چینل 92 میں تھے اور چینل میں تھے, تو بڑی آپ کے ساتھ ایک کلوز لنکیجز ہماری ہمیشہ بڑے عرصے سے بول میں بھی ہم بڑی دفعہ جی ہاں بول میں بھی, تو بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ آپ کو مل کے. یہ بتائیے بریگیڈیئر صاحب, ابھی آپ موجودہ نظام, اس حکومت کے بارے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ 4 سال ہو گئے ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کتنی کامیاب ہے, کتنی ناکام ہے؟ دیکھیں, اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ایک لیول آف مایوسی ہے, اور وہ مایوسی یہ ہے, اور میں دیکھیں میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, کسی پارٹی کا میں ممبر نہیں ہوں. میں آپ کے انڈیپینڈنٹلی بات کرتا ہوں, میں جو بات کروں گا اپنے دل سے بات کروں گا. دیکھیں 4 سال سے زیادہ ہو گیا, 22 کے بعد, ہاں اپریل میں پورے 4 سال ہو گئے. 2 ماہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سے پہلے میں مانتا ہوں نواز شریف صاحب کے دور میں جی ڈی پی گروتھ 5.9% تک گیا تھا. گڈ, اچھی بات ہے, تعریف کرنی چاہیے. جب یہ آئے ہیں, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, ڈسپائٹ کہ 1.5 سال کا وہ کووڈ تھا, 6.2% جی ڈی پی گروتھ پہ انہوں نے ختم کیا. اتنی اکنامک ایکٹیویٹی تھی پاکستان میں, اتنی بزنس ایکٹیویٹی تھی کہ مزہ آتا تھا. لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, پیسہ سرکولیشن میں ہے, جاب اپرچونیٹیز لوگوں کی, باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. وہ روشن ڈیجیٹل پاکستان, مجھے آپ کو یاد ہے, وہ اس میں اربوں ڈالر باہر سے آ رہے ہیں. تو کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو پھر جو رجیم چینج ہوا, آپ اس کو کہیں, یا ووٹ آف نو کانفیڈنس والا ہوا, اور ڈونلڈ لو والا معاملہ ہوا, جو بھی آپ کہیں, سائفر مائفر 2022, اس کے بعد سے دیکھیں 4 سال ہو گئے. 4 سال میں ابھی تک جی ڈی پی گروتھ ہماری میں خیال ہے, میں تو بہت آپٹیمسٹکلی کہہ رہا ہوں, پازیٹیو 2.5% ہوگی, 2.25% ہوگی. ابھی ورلڈ بینک نے حال ہی میں کہا ہے, یا آئی ایم ایف نے, کہ جی آپ کی جو اس سال کی جو ڈی پی گروتھ ہے, وہ پہلے ہم نے 3.6% کہا تھا, اب وہ 3.2% پہ ہم ریوائز کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ 4 سال از انف ٹائم فار اینی پولیٹیکل سیٹ اپ, اور جب کہ ان کو پوری سپورٹ ہے آف دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, دے آر آن دا سیم پین. آپ اس کو ہائیبرڈ بولیں, نان ہائیبرڈ بولیں, جو بھی ہے, لیکن بھارت ان کو پوری بیکنگ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وائی شوڈ اٹ ٹیک 4 years کہ آپ کا جی ڈی پی گروتھ نہیں بڑھ رہا؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ کا پاورٹی لیول جو ہے سرکاری طور پر جو آتے ہیں 40% پلس ہیں. لاکھوں پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے پچھلے سال اور پچھلے 2-3 سال میں, بلکہ پچھلے سال کے جو فگر ہے کہ جو 7.25 لاکھ پاکستانی گئے, 4,000 بیچ میں ڈاکٹر تھے آپ کے. سو ایک یہ ہو گیا. سو آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزرو, یار دیکھو, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ایسی ہماری صورتحال ہو کہ فارن ایکسچینج ریزرو میں جو ہمارے 15-16 ارب ڈالر کہا جاتا ہے, میں پرائیویٹ بینکس کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس میں جناب 2 ارب ڈالر, 3 ارب ڈالر, 2 ارب ڈالر وغیرہ کس کے؟ سعودی عربیہ کے, یو اے ای کے, چائنا کے. تو پیچھے ہمارے کتنے رہ گئے؟ یہی 2-2.5-3 ارب ڈالر, اتنی ہوں گی جو ایکچولی جینوئن ہمارا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کیا حالت ہوئی ہے کہ یو اے ای نے بدماشی کی ہمارے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے $2 بلین جو ہم نے آپ کو رکھے ہوئے ہیں, تو ہم رول اوور نہیں کرتے. پہلے انہوں نے 1 مہینے کے لیے اجازت دی ایکسٹینشن, پھر انہوں نے بہت میرے کو محنت سماج کی ہوگی تو انہوں نے بڑھا کے کر دیا 17 اپریل تک, اور 6.5% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر. یار آپ مجھے یہ بتائیں, مجھے آپ خدا کے لیے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ ہمارے, وہ بلک آف دا منی, وہ ہمارا پیسہ نہیں ہے, وہ پیسہ باہر والوں کا پیسہ ہے. سو میں کہنا, اچھا اس کے بعد وہ اب جا کے انہوں نے کچھ ریلیف دیا 4-5 روپے پر یونٹ انڈسٹریز کو. یار آپ کے انڈسٹریل گروتھ ختم, آپ کے ایکسپورٹس بالکل لو لیول پہ, تھوڑا بہت کہتے ہیں امپرومنٹ کہیں ہوتی ہے. اس کے بعد ٹیکسٹائل کتنی 150-200 فگر تو عام لوگ کٹ گئے کہ فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں پچھلے 3-4 سال سے. سو اور ماشاء اللہ آپ دورے دیکھیں, آپ ٹور دیکھیں بھائی, ہر اب آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ 8 دن گزر گئے یا 10 دن گزر گئے, بھائی ابھی تک باہر نہیں گئے. تو سڈنلی خبر آتی ہے 3 دن ادھر, پھر 2 دن لندن میں, اور اس کے بعد
8 दिन फिर आगे, फिर वापसी में फिर 2 दिन स्टॉप ओवर होगा आई एम श्योर लंदन में, ठीक है ना, और फिर तो ये पूरा टूर आपका क्या हो गया जनाब 11, 12, 14 दिनों का, और ये रेगुलर हम देख रहे हैं ये वेव आ रही है। लेकिन उससे कोई पैसे नहीं आ रहे, कोई डॉलर्स नहीं आ रहे, नहीं देखिए उससे एक चीज़ तो आ रही है, MOU पे MOU पे MOU। चलो ये भी अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट का जो पहला कदम होता है MOU ही होता है। MOU हो गया, उसके बाद फिर मटीरियलाइज होता है, बातचीत होती है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बैठते हैं, ट्रेड एक्सपर्ट बैठते हैं वगैरह, और उसके बाद फिर एग्रीमेंट्स कुछ साइन होते हैं। तो ये नहीं कि हर MOU जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। और लेकिन मैं फिर एक बात बताऊंगा, नॉट कि मैं एक वो अस्करी बैकग्राउंड का आदमी हूँ और मैं ये बात कर रहा हूँ, भाई आप मुझे ये बताएं कि अगर ये मैं एक ये इसको सरकाज़म में बात कर रहा हूँ, तंज़िया, भाई तेरी बड़ी मेहरबानी प्राइम मिनिस्टर मोदी, तूने पाकिस्तान पे कर दिया हमला पिछले साल, ठीक है, हमारा JF-17 चढ़ गया दुनिया में, JF-17 की डिमांड हुई, कई ममालिक में एक्सपोर्ट हो रहा है, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बातचीत हो रही है, कहीं पे डिलीवरी शुरू हो गई हैं। तो डिफेंस एक्सपोर्ट, अगर कोई आप मुझे पूछे कि पिछले 4 साल में कोई चीज़ स्टैंड आउट की है, वो हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट है, जिसकी वजह से अब हम आपका डिफेंस इक्विपमेंट जाएगा, चाहे ड्रोन्स हो जाएं, JF-17 हो जाएं, या और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है मुख्तलिफ जो हमने एक्वायर की है और हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, तो यस उसमें वी विल मेक मनी। सही, लेकिन गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस आपको, लेकिन देखें ना, मैं 4 साल आपने बात की, तो 5वां साल तो होता है इलेक्शंस का। हाँ। आप इस सेटअप को और कितना अर्सा कंटिन्यू होते देख रहे हैं, अगर यही हालात रहे? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये हाइब्रिड निज़ाम आप चलें कहें, इनको इस वक्त पूरी सपोर्ट है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है। आप देखें हर टूर पे जो बाहर जाते हैं, आपने नोट किया, हर इम्पोर्टेंट दौरे पे, इवन फॉर साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या बहुत बड़े बातचीत के लिए, उसमें ठीक है सिक्योरिटी मामला भी होते हैं, the army chief, the field marshal is always there. और अभी ये यूएई में की जो भागदौड़ हुई है, ये क्यों हो रही है? इवन फील्ड मार्शल साहब इज इन्वॉल्व, आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, ये वो, ठीक है, वहाँ पे कोई थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हुई है बलूचिस्तान की वजह से, जो खबरें आ रही हैं कि यूएई जो है उसने कुछ बलूचिस्तान में कोई फंडिंग में वो इन्वॉल्व रही है, ठीक है ना, जो कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। लेकिन वो उस रोल ओवर में और ऐसे मामलात में द आर्मी चीफ इज़ इन्वॉल्व, बिकॉज सारी बात है वो देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान इकोनॉमिकली कोलैप्स ना कर जाए, और ऊपर IMF आपके सर पे है, 25 फरवरी को IMF पहुंच रही है यहाँ पे, ठीक है ना। सो उससे पहले अगर ये यूएई वाले बज़िद है कि नहीं हमारा पैसा वापस दो, तो आप मुझे ये बताएं, योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम्स टू ऑलमोस्ट ज़ीरो। वो तो सारी शराइत IMF की चीज़। हाँ, बाकी तो फिर IMF फिर क्या होता है, IMF कहता है ओ बेहतर, ठीक है अभी तुम्हें सॉर्ट आउट करते हैं, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, आपको फिर गर्दन से वो दबा लेते हैं कि किस लिए कि आपने एक इंस्टॉलमेंट लेनी है $1 अरब की, जो अभी ड्यू है $1.2 बिलियन, वो तीसरी या चौथी ट्रांश बोलें आप, इंस्टॉलमेंट बोलें, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि इस IMF प्रोग्राम के बाद अब दबी दबी बातें आ रही हैं ना कि नहीं शायद हमें दोबारा जाना पड़ जाए IMF के पास, अगर 25 है तो 26 प्रोग्राम हो जाए, 26वां भी हो जाए तो की फ़र्क पैदा है। माई पॉइंट इज़ दिस, इस वक्त पाकिस्तान की करप्ट अशराफिया पाकिस्तान को एंजॉय कर रही है, रिसोर्सेज को एंजॉय कर रही है। जिधर प्रॉब्लम होता है IPPs को कैपेसिटी चार्जेस देने 1.5 अरब, 2 अरब, 150 अरब या जो भी इतना अमाउंट है बिलियंस में, हज़ारों अरब, 1000 अरब, 1500, 1200 अरब रुपया, 1.5-2 ट्रिलियन रुपीस की बात होती है। तो वो क्या है, बस बिजली के रेट बढ़ा दो, फलां रेट बढ़ा दो, टैक्स द पीपल। तो करप्ट अशराफिया, करप्ट माफिया, उन पे हाथ नहीं डाला गया, वो इस वक्त मामलात को कंट्रोल करें इन द सेंस कि जो वो चाहते हैं अवाम। देखिए पाकिस्तानी बेसिकली दिल का अच्छा है, ये कौम दिल की अच्छी है। ये जब इन देखते ना कि रियासत मुश्किल में है, पाकिस्तान मुश्किल में है, और उन पे जब टैक्स और लगता है तो ये उसको कहते थे दे दो, वो मुज़ाहमत नहीं करते, वो कहते दे दो, ठीक है ना, वो दिल उनके साफ़ है पाकिस्तान की खातिर। लेकिन ये पाकिस्तान के मरूसी सियासतदान, ये करप्ट अशराफिया, ये करप्ट माफिया, ये शुगर माफिया, ये अपना IPP माफिया, कितने माफिया इस मुल्क में। वो एक इमरान खान था, खुदा का बंदा, उसने जहांगीर तरीन साहब इतने क्लोज उसके थे, वो शुगर कमीशन बना दिया उसने जब
کھپ پڑی تھی جی 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 اور بڑے لوگ اس میں بائی نیم کیے گئے ٹھیک. اور جہانگیر ترین ان کو تقریباً چھوڑ کے چلا گیا. پیپل اتنا وہ کلوز تھا عمران خان کے, لیکن بندے نہیں پکڑے گئے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, آپ پاکستان میں کرپٹ اشرافیہ, کرپٹ مافیا پہ بھجن آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. دے آر سو اسٹرانگ, دے آر ایوری ویئر, دے آر ایوری ویئر. اب مسئلہ کیا ہوا پچھلے 4 سال میں, یہ تو میں نے آپ کو اوور آل بتا دیا. جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی ہے, جو پولرائزیشن ہم دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہیں پہ. جی جی عمران خان کا مسئلہ, عمران خان اگر جیل میں ہے, جب تک جیل میں ہے یہ معاملات ایسے ہی ڈاماڈول ہو کے چلتے رہیں گے. بھائی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, کیونکہ محاذ رہی, سیاسی محاذ رہی. کبھی آپ نے سنا تھا یار, ہم کافی پہلے سنتے تھے تھریٹ کے طور پہ کہ جناب اٹک پل جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے, یا ہم یہاں چین لگا دیں گے اور علیحدہ کر دیں گے. یہ نیشنل عوامی پارٹی میں اس دور کی بات کر رہا ہوں, شاید آپ نے وہ دور نہ دیکھا ہو, وہ ولی خان اور والد دور میں وہ تھریٹ کیا کرتے تھے. ابھی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے پچھلے 5 دن میں, اٹک پل بند, خوشحال گڑھ پل بند, سووی انٹرچینج بند, گلگت بلتستان آزاد کشمیر کوہلہ, یہ وہ پل بند. یار میرا مطلب یہ ہے, آپ دنیا نہیں دیکھ رہی, دنیا دیکھ رہی کہ یار یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. مائی پوائنٹ از دس کہ یہ, اور ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے, اور بھائی جب, اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی صاحب, جب کرائسس ہوتا ہے یو شوڈ بی ان دا کنٹری. وہ سب اسٹیبلشمنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں, میرا خیال ہے جہاں ہوتا ہے کہ ساری ذمہ داری فوج پہ. یا ایک ابھی میں دیکھتا ہوں محسن نقوی صاحب پیچھے تھے, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے تھوڑی بھاگ دوڑ کی ہوگی کہ کسی طرح حالات کو پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کر کے کیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان حالات سے نمبر 1 آپ کی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی کہ یار پاکستان میں دیکھو کیا افراتفری بچھی ہوئی ہے. یہاں تک پولیٹیشین, ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تو دست و گریباں ہیں ود دی, آپ اسٹیبلش بولے یا ان کو گورنمنٹ بولے, بیڈ ریفلیکشن. پوری دنیا میں سب سے بڑی خبر بنی ہے فارمر پرائم منسٹر کی صحت کا کیا ہے. فارمر پرائم منسٹر کی صحت, لیٹرز لکھے جا رہے ہیں, سائیکاٹرسٹ لکھ رہے ہیں, فارمر ٹیسٹ کیپٹنز لکھ رہے ہیں. فارمر ٹیسٹ کیپٹن, میں تو حیران ہوں کہ کس قسم کا. اور پھر ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں, پشتون بھائی ہیں, آپ دیکھیں, میں تو آئی ایم ویری اپسیٹ, میں پریشان ہوں کہ جناب انہوں نے ڈیفائنس شو کی ہے, اور ابھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ان کی صحت میں اور کوئی خرابی ہو. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, جب تک عمران خان کا فیکٹر, یہ معاملات حل نہیں ہوں گے, پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی, پولرائزیشن, یہ چیز چلتی رہے گی. اور اس کی وجہ سے باہر کا افیکٹ ہوگا آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ. اور اوپر دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں میں اس لحاظ سے سونے پہ سہاگا, مطلب فرام دا پی ٹی آئی پوائنٹ آف ویو, وہ ادھر کر رہے ہیں, ان کے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں پوری دنیا میں, وہ وہاں پہ. یار جب میں بھی 4 سال واشنگٹن میں تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, ہم جب وہاں ہوتے تھے, بھائی پاکستانی جو ڈائیوسپورا جس کو ہم کہتے ہیں, دے ور دی, وہ ہمارے بازو تھے, ہمارے آئیز اینڈ ایئرس تھے. ان کو ہم ریکویسٹ کرتے تھے کہ آج آپ یہ کر دیں, اس ایشو پہ آپ پاکستان کے لیے باہر نکلیں. نکلتے تھے پاکستان کشمیر کے لیے. ہمارے F-16 جب امریکن نے بدماشی کی روک لی ہے, کہتے ہیں کتنا پریشر ڈالا پاکستانی امریکن نے, لیکن اب وہاں پہ الٹا ہی کام ہو رہا ہے. وہ پاکستان کی, وہ اپنا ظاہری بات ہے, پی ٹی آئی اور یہ معاملات کو زیادہ اجاگر کر رہے ہیں, اس پہ پروٹیسٹ کریں, چاہے لنڈن ہو, چاہے برلن ہو, چاہے جرمنی ہو, چاہے واشنگٹن ہو. صحیح. اچھا, تو یہ تمام چیزوں کو دیکھیں, کیومولیٹیو افیکٹ ہوتا ہے. اور پھر جب یہ ہو رہا ہے تو پاکستان کے جو دشمن باہر بیٹھے ہیں, چاہے وہ موڈی ہے, چاہے وہاں طالبان گورنمنٹ ہے, چاہے ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, وہ آپ کے دشمن ہیں. ان کی یہ کیا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں اچھا اسلامی ملک, نیوکلیر پاور تیری ایسی کی تیسی, ان کو بناؤ سیریا, ان کو بناؤ لیبیا, ان کو لڑاؤ آپس میں تاکہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو. میری بات سمجھ رہے؟ وہ کیا میں لنک کر, وہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اٹھاتے ہوئے انہوں نے جناب آپ دہشت گرد گروپ اپنے پراکسی, چاہے بلوچستان ہو چاہے کے پی او, انہوں نے لانچ کر دی. اب ظاہری بات ہے, میں نے اور آپ نے ادھر سے بیٹھنے, تو ہم تو یہاں بیٹھ کے میڈیا کی بات کر سکتے ہیں ان کے خلاف, لیکن لڑنے والے ہم گراؤنڈ کون ہیں, پھر وہی فوج ہے, فرنٹیئر کور ہے, ہمارے پولیس کے لوگ, ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی. دیکھیں نا,
اب میں ابھی 11 شہادتیں ہوئی ہیں جی، ابھی کل پھر ہوا. دیکھا واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ وہ تو وہ ہنس رہے, وہ کہتے ہیں ہو لڑو آپس میں, وی ول, ہم فائدہ اٹھائیں گے اس سے. یعنی یہ انسٹیبلٹی نہیں رک سکتی, فیکٹر خان صاحب کا ہے. آپ کے ہمارے دوست نعیم ارشد بٹ صاحب, ویری نائس جرنلسٹ, انہوں نے بھی رانا ثناء اللہ صاحب کو انٹرویو کیا تو پہلے بہت سی باتیں آتی تھیں گورنمنٹ کی طرف سے, کہتے تھے نہیں کوئی نہیں, وہ منت سماجت کر رہا ہے اور ایسے ہی کوئی ڈیل نہیں ملے گا. انہوں نے کہا ہے کیٹیگوریکلی کہ 2 دفعہ ڈیل کی آفر کی ہے خان کو, وہ مانتا ہی نہیں, وہ الٹی ایسی شرائط رکھ دیتا ہے, ہم تو وہ پوری نہیں کر سکتے. میں آپ کو اپنی دل کی بات بتاؤں جی, ابھی بھی میں جب آپ کے پاس اس بات چیت کے لیے آ رہا تھا تو میں کہتا کہ اگر خان یہ بھی کہہ دے نا, اگر خان یہ بھی کہہ دے, دیکھو اسمارٹنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے آپ اپنے اصول بنائے ہیں, پرنسپل اوکے گڈ کریں آپ یار, آپ کے پرنسپل ہیں, کیونکہ وہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے, وہ نواز شریف ٹائپ سیاستدان نہیں ہے, یہی تو کہتے ہیں وہ نواز شریف وہ زرداری ٹائپ سیاستدان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ نہیں کر رہا اور جیل میں وہ سفر کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر یہ دیکھیے پاکستان بھی سفر کر رہا ہے, دہشت گردی کے معاملات, سیکیورٹی, انٹرنل سیکیورٹی, اکانومی, عوام بیچارے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابھی جب سڑکیں بند ہوئی ہیں تو سفر کے پی کے لوگوں نے کیا, کے پی کے لوگوں نے کیا. سو اگر میں عمران خان کی جگہ ہوں, اب ہو سکتا ہے کہ جب یہ آپ کے جو ویورز ہیں وہ میری بات کو پسند نہ کریں کہ یار یہ بریگیڈیئر کیا بات کر رہے ہیں, لیکن میں دل سے بات کر رہا ہوں کہ عمران خان تھوڑا سمارٹ کھیلے. نمبر 1 یہ کہ بجائے یہ کہ جیل میں آپ کی ہیلتھ اور ڈیٹیریٹ ہو, خراب ہو قدرتی طور پہ, تو وہ بہتر ہے, یا یہ ہے کہ جو کہ اب پھر میں بات کر رہا ہوں آپ کو پسند نہیں آئے گی, ہمارے سامنے ایک نواز شریف ماڈل بھی ہے. عمران خان نواز شریف ماڈل اپنانا نہیں چاہتا. وہ کیا تھا, 2 مرتبہ نواز شریف صاحب نے جیل میں بیٹھ کے, ایک دفعہ لانڈی جیل میں مشرف کے دور میں, اور دوسری مرتبہ یہ ابھی کوٹ لکھپت میں, ٹھیک ہے جی, اور پھر وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے. وہاں سے انہوں نے کہا بھائی اپنی جان بچاؤ, لرن لیو ٹو فائٹ اندر ڈے, ٹھیک ہے, ابھی چپ کر کے نکل جاؤ, نکل گئے. اور دونوں دفعہ وہ پیلسز میں گئے. پہلی دفعہ سرور پیلس سعودی عربیہ, اور مجھے یاد ہے وہ علیحدہ بات ہے کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ نے, ان کا ایک کلپ بڑا مشہور ہے, وہ کہہ رہے تھے جب وہ جہاز بورڈ کر رہے تھے نا, راتوں رات جب 90 سوٹ کیسز لے کے گئے تھے, تو انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا ہم جا نہیں رہے, ہمیں بھیجا جا رہا ہے. تو انہوں نے بعد وہ ڈیل کر کے گئے تھے, وہ ڈیل بھی بعد میں ایک پیپر آ گیا تھا, جی آ گیا تھا 6-7 سال کے لیے انہوں نے. تو اگر عمران خان یہ بھی کر دے کہ کہے کہ دیکھو میں اپنا اصول توڑ رہا ہوں, لیکن میں صرف پاکستان کے لیے اصول توڑ رہا ہوں, اور وہ کیا, میں نہیں چاہتا کہ میرا ملک جو ہے وہ اس کی اتنی بربادی ہو, دہشت گردی کے حساب سے, انٹرنل اسٹیبلٹی, انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, پوری دنیا میں ایک ہماری بارے میں ایک ہیجانی کیفیت بنی ہوئی ہے. تو میں ٹھیک ہے, میں 1 سال کے لیے میں سعودی عرب جاتا ہوں, میں 1 سال کے لیے بنی گالا چلے جاتا ہوں, اور میں ریسٹ کرتا ہوں 1 سال کے لیے, لیکن شرط یہ ہو کہ 1 سال بعد آپ الیکشن کرائیں, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور ہم بالکل ایک نارمل پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کریں. اور اس میں پھر 1 سال فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا جو اب ہیں؟ نہیں تو بنگلہ دیش میں نہیں ہوئے فری. یار مجھے بتاؤ, بنگلہ دیش سے ہم کم ہیں اتنے کیوس کے بعد, دیکھیں اتنے کیوس کے بعد. یار میں تو حیران ہوں, وہ کیا قوم ہے. میں تو سوچتا ہوں بنگلہ دیش تو اب ہمارے سامنے ایک لیونگ ایگزامپل بن گیا ہے. ایک وہ کیا لفظ ہوتا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں, ان کو کاپی کریں, کہ یار وہ سیکھیں, مثال بن گیا, مثال بن گیا ہمارے لیے. یار اتنی مار دھاڑ, اتنے کیوس کے بعد انہوں نے سینا واجد کو فارغ کیا, فری اینڈ فیئر الیکشن, اور کوئی پرابلم نہیں ہوا, کوئی الیکشن کمیشن بھی نہیں ہے, کوئی رولا نہیں پڑا, اور جناب اسموتھ 3 دن میں ٹرانسفر پاور بھی ہوگی. بہترین, بڑی بات. سو مائی پوائنٹ از دیٹ کہ عمران خان کو چاہیے کہ اگر وہ یہ کہنا ان کا جملہ کہ میں پاکستان کی خاطر, میں اپنی ذات کے لیے نہیں, میں پاکستان کی خاطر, پاکستان کی بہتری کے لیے, ٹھیک ہے, میں کچھ چیزوں پہ گیو اینڈ ٹیک کرنے کو تیار ہوں, گیو اینڈ ٹیک, ٹھیک ہے نا جی, اور جس میں وہ انشور کریں ان کے جو لیڈر جیل میں ہیں وہ ان کو ریلیف ملے, ان کے اپنے کیسز میں ریلیف ملے, پاکستان میں جمہوریت بیک آن ٹریک آئے, اور آگے آنے والے دنوں میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور ایک پاکستان ایک مرتبہ دوبارہ جمہوریت کے راستے پہ چل پڑے. ٹھیک, اس پر اگر وہ عمران خان یہ بات کہہ دے, میں آپ کو بتا دوں گا, لوگ کہیں گے اگر عمران خان نے یہ بات کی ہے
تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. خان وی ول اسٹل سپورٹ یو. ان کی پارٹی پھر تو کہے گی نہیں ٹھیک ہے, یعنی وہ اس کو پھر بھی نواز شریف کی کیٹیگری نہیں رکھیں گے. نو چاہے وہ کہتے رہے, وہ کہیں گے کہ آپ نے پاکستان کے لیے سفر کیا, آپ پاکستان کے لیے اب آ رہے ہیں. یو ہیو پرووڈ یور پوائنٹ. یو پرووڈ یور پوائنٹ. اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ڈیل کر رہے ہیں جس طرح نواز شریف نے کی تھی 2 مرتبہ, پہلے سرور پیلس, دوسری مرتبہ ایون فیلڈ پیلس, وہ جنرل باجوہ کے دور میں. صحیح. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مستقبل کی اسٹیبلٹی, انٹرنل سیکیورٹی, اکانومی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی جو چابیاں ہیں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں عمران خان کے پاس. لاسٹ کوشچن, بڑی بات کی جاتی ہے, ایک تو میں نے بنگلہ دیش ماڈل کا آیا, تب بھی ہمارے کچھ انٹلیکچوئل لکھتے تھے بنگلہ دیش ماڈل, لیکن وہ تو ایک نیا ماڈل آ گیا نا, بس شیخ حسینہ کا ماڈل کہا جاتا تھا, سب کچھ کنٹرول اور سب, وہ تو وہاں فلاپ ہو گیا, اور اب یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ماڈل آیا جو اسٹیبلٹی وہاں لے کر کمال ہو گیا. اچھا, قومی حکومت, نیشنل گورنمنٹ کا بڑا کہا جاتا ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آ جائیں گے, لیکن اگین کی از دیئر ان ڈیالوگ. دیکھیں وہ یو رائٹ, تھینک یو, آئی مس دیٹ پوائنٹ. اس میں یہ جو ایگریمنٹ ہو, براڈ ایگریمنٹ, اس میں یہ بھی بات ہوگی جی ٹھیک ہے یہ اگلی الیکشن تک 2026 ہے, چلیں جی مارچ 2028 تک, وقت گزر 1 سال پہلے, 29 میں ویسے بھی ہونے, ہاں 1 سال پہلے, تو جناب کوئی بات نہیں, اس وقت تک آپ ایک نیشنل گورنمنٹ بنا لیں. ٹھیک ہے, میرے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہوں گے, ان کو آپ شامل کریں بیچ میں, پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے, پیپلز پارٹی, وہ براڈ بیسڈ نیشنل گورنمنٹ ہو جو کہ پاکستان کو اب یہ تمام چیلنجز سے فلی سپورٹنگ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ, یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اور پاکستان کو ان معاملات سے نکال 1-1.5 سال میں ہو سکتا ہے. میں سمجھتا بالکل ہو سکتا ہے, لیکن شرط یہ کہ اس نیشنل گورنمنٹ لوگ کون ہوں, ایماندار, کلین سلیٹ والے, کلین بیک گراؤنڈ والے لوگ ہوں, یہ ویسٹڈ انٹرسٹ والے لوگ نہ ہوں. یار فار گاڈ سیک, وہی اشرافیہ دوبارہ نہ بٹھا دیں. اگر وہی آپ دوبارہ بٹھا دیں گے کوئی نئے, یار پاکستان میں خدا کی قسم کمی نہیں ہے. وہ ایک بڑا مشہور ہے نا وہ محاورہ کہ دیکھ وہ کیا زمین بڑی زرخیز ہے, وہ کیا ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, بڑی زرخیز ہے. آپ کے پاس اتنے با کمال لوگ ہیں اکانومی میں, اپنا پولیٹیکل مینجمنٹ میں, اور اوور آل بزنس کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک, تو وہ دے کین ڈو اٹ. صحیح. 1 سال کے بنائے آپ نیشنل گورنمنٹ, اور اچھے لوگ لے کے ہیں, با کردار والے لوگ, کہ لوگ کہیں یار مزہ آ گیا. اینڈ بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا, ڈاکٹر یونس صاحب آئے نا, یار آپ دیکھیں سارے اس پہ ایگری کر گئے, سارے ایگری کر گئے. وہ آئے, انہوں نے ڈسپائٹ آل دا چیلنجز اس انٹرم پیریڈ میں, سال سوا سال جتنا بھی تھا, نکال کے بنگلہ دیش کو لے گئے. اب انہوں نے کہا جیسے الیکشن میں کہا تھینک یو ویری مچ, میں ریزائن کر رہا ہوں. یار کیسے لوگ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے مل کے آزادی حاصل کی تھی 1947 میں, اور 71 کے بعد ہم اتنے قریب کبھی نہیں آئے جتنے اب ہیں. اور اس پہ بھارت کو بڑی جی, اور وہ تو ہمیں تو بڑی خوشی ہے. میں تو ذاتی طور پہ بڑا خوش ہوں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ انہوں نے انڈیا کو ڈمپ کیا, اور حسینہ واجد کو ڈمپ کیا, اس فیشزم کے دور سے نکلیں, اور پاکستان اور بنگلہ دیش آر بیک آن ٹریک ٹوگیدر. اور جس کو وہ کہتے ہیں نا 2 نیشن تھیوری زندہ ہوگی, دوبارہ زندہ ہوگی. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, تھینک یو, بہت بہت مہربانی. تو بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, سینئر تجزیہ کار, آپ اپنی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.